اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے طلباء اور طالبات، چھٹی کلاس اور اس کا سبجیکٹ ہے عربک، مضمون جو ہے اس کی کتاب ہے اور سبق نمبر اس کا 18 آج کی اس ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق کا نام ہے آداب الطعام۔ آداب الطعام، آداب جو ہے یہ ادب کی جمع ہے۔ اس کا میننگ جو ہے یہ وہی ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آداب، طریقہ کار، احترام۔ اور الطعام اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آداب الطعام اس کا مطلب ہوگا کھانا کھانے کے آداب یا کھانے کے آداب۔ یہ سبق جو ہے سبق نمبر 18 ہے، یہ کھانے کے آداب کے متعلق ہے۔ ہم اس کا انشاءاللہ ترجمہ شروع کرتے ہیں فرسٹ لائن سے۔ یہاں سب سے پہلے ہے الغذاء۔ غذا بھی کھانے کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو کے اندر بھی غذا کہتے ہیں، وہی عربی کا یہ لفظ ہے، اس کا سیم میننگ ہے۔ الغذاء غذا یا کھانا، حاجت ہے، ضرورت ہے، الانسانی انسان کی، حاجت الانسانی مرکب اضافی ہے، کی کا معنی آئے گا انسان کی ضرورت، انسان کی حاجت۔ جی پورے سنٹینس کا یہ مطلب ہوگا کھانا غذا انسان کی ضرورت ہے، انسان کی حاجت ہے۔ جی یہاں پہ آگے فہو بحاجت، فہو، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، پس، آگے ہوا جو ہے اس سے مراد یہ کھانا اور حاجت اس کی مراد ہے، یہ الغذاء اس کا مرجع ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوا سے مراد فہوا، پس یہ غذا، بحاجتن اس کی حاجت ہوتی ہے، الی الاکل والشرب، بلکہ ہوا جو ہے اس کا ہم مرجع انسان کو ٹھہرائیں گے، یہ جو انسان ہے، انسان، فہوا پس انسان، بحاجتن اس کو حاجت ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف یا کی، الاکل اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور الشرب کا مطلب ہوتا ہے پینا۔ پس انسان، ہوا سے مراد انسان، بحاجتن اس کو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، الی الاکل والشرب کھانے اور پینے کی، انسان کو کھانے اور پینے کی حاجت ہوتی ہے۔ پہلے سنٹینس کا مطلب ہے غذا انسان کی حاجت ہے، انسان کی ضرورت ہے، تو آگے بنے گا پس انسان کو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کھانے اور پینے کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سے آگے چلیں تو بیانہ، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، بیان کیا ہے، الاسلام اسلام نے کیا بیان کیا جی، آدابن، ادب کی جمع آداب، اسلام نے آداب بیان کیے ہیں، کس کے، لتناول، تناول ہوتا ہے کھانا، تناول کرنا، اردو میں ہم کہتے ہیں جی کھانا تناول فرمائیے، تناول ہوتا ہے کھانا کھانا، لی کا مطلب ہوتا ہے کہ، اس کا مطلب بھی کہ کا بھی آتا ہے، کے لیے کا بھی آتا ہے، لتناول کھانے، الطعام کھانا جس کو ہم کھاتے ہیں صبح دوپہر شام کھانا۔ تو بین الاسلام اسلام نے بیان کیے ہیں، آدابن آداب، لتناول الطعام کھانا کھانے کے، کھانا کھانے کے، کھانا تناول کرنے کے آداب اسلام نے بیان کیے ہیں۔ فیحسن، اس سے آگے فیحسن، فا کا مطلب ہو گیا پس، تو یحسن اچھا ہوتا ہے، بالمسلمی مسلمان کے لیے، یہ جو بھی ہے اس کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیحسن پس اچھا ہوتا ہے، بالمسلمی مسلمان کے لیے، ان اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یلتزم التزام کرے، اہتمام کرے، بہذہ ان الآداب آداب کا۔ فیحسن پس اچھا ہوتا ہے، بالمسلمی مسلمان کے لیے، کہ وہ یلتزم التزام کرے، اہتمام کرے، بہذہ الآداب ان آداب کا،
بس مسلمان کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ وہ ان آداب کا التزام کریں، ان آداب کا خیال رکھیں، ان آداب کو بجا لائے۔ یہ تو لائن کمپلیٹ ہوگی جی۔ آگے جلست بیٹھا ہوا تھا، اسرتو اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان، حمادن حماد کا، اسرتو حمادن مضاف مضاف الیہ ہے، خاندان حماد کا خاندان، جلست بیٹھا ہوا تھا، حول ارد گرد، المائدہ دسترخوان، حماد کا خاندان دسترخوان کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا۔ اور قالا کہا، قالا اس نے کہا، کس نے؟ الابو ابو نے کہا، باپ نے کہا، وقال الابو ابو نے کہا، والد نے کہا، باپ نے کہا، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، حل کیا، تعرفون تم سب جانتے ہو، تعرفون جمع کا صیغہ اس سے مراد ہوگا تم سب، یعنی میری بیوی اور میرے دونوں بچے، کیا تم سب، حل تعرفون کیا تم سب جانتے ہو، آداب الطعام کھانے کے آداب، ٹھیک ہے جی، مرکب اضافی ہے، آداب بھی اسم ہے جمع، الطعام بھی اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ آداب الطعام کیا تم سب جانتے ہو کھانے کے آداب، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، جیسے ہم پنجابی میں کسی کو بلانا ہوتا ہے کہتے ہیں اوئے، ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں اے محمد، اے علی، اے عائشہ بات سنیں، تو یا اس کے لیے بلانے کے لیے، ندا دینے کے لیے، پکارنے کے لیے لفظ یا بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے، یہ جو لفظ ہے یا، جس طرح ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں یا ایھا النبی، یا اس کی جگہ ایھا آتا ہے، ایھا النبی ورحمۃ اللہ، نماز کے تحیات کے اندر پڑھتے ہیں۔ اولاد یہ جمع ہے، ولدن ایک لڑکا، اور اولادی زیادہ بچے، اولاد، اور یا ضمیر متکلم کیا، یہ اولادی میری اولاد، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب ان سے کتابی میری کتاب، قلم ان سے قلمی میرا قلم، اور مدرسۃ ان سے اسکول مدرستی میرا اسکول، حقیبۃ بستہ حقیبتی میرا بستہ، اور کرسی کرسی میری کرسی، اسی طرح اولادی میری اولاد۔ حل تعرفون آداب الطعام یا اولادی، اے میری اولاد کیا تم سب کھانے کے آداب جانتے ہو، اس سنٹینس کا یہ مطلب ہوگا جی۔ اس سے آگے آ جاتے ہیں ہم۔ قال حماد، حماد بولتا ہے، حماد، قال کا مطلب اس نے کہا، کس نے؟ حماد اس کا فاعل ہے، اس کے اوپر دو پیش بھی ہیں، فاعل کی علامت، حماد نے کہا، اس نے کیا کہا جی؟ انا میں، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم، انا میں، نسیتو میں بھول گیا ہوں، نسیتو نسیہ ینسا بھول جانا، انا نسیتو میں بھول گیا ہوں، بعدا کچھ، چند تھوڑے، بعدا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، چند، کچھ، الاداب آداب، بعض الآداب مضاف لے، چند آداب، بعض الآداب آداب میں سے کچھ، مضاف لے جی، یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور چند آداب، یا کا مطلب ہوگا اے، اور ابن سے ہے ابی، جیسے اولاد ان سے تھا نا اولادی یہ والا میری اولاد، اسی طرح یہاں پہ ابن سے ہے یا ابی اے میرے بابا، اے میرے والد۔ قال حماد انا نسیت بعض الآداب یا ابی، حماد نے کہا میں بھول گیا ہوں کچھ آداب، چند آداب، اے میرے ابا جی، اے میرے ابو، اے میرے والد محترم، میں چند آداب جو ہیں وہ بھول گیا ہوں۔ تو اب اس کے بعد نیکسٹ لائن کے اندر والد صاحب کہتے ہیں قال، قال کا مطلب اس نے کہا، کس نے؟ الابو ابو نے کہا، باپ نے کہا، والد نے کہا، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں یاد کرواتا ہوں، اذکرو کا مطلب ہوتا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کم آپ سب، تم سب کے لیے میں ذکر کرتا ہوں، الیوم آج، ٹوڈے، اہم اہم ترین، خاص امپورٹنٹ، آداب الطعام کھانے کے۔ قال الاب اذکر لکم اليوم اہم آداب الطعام، باپ نے کہا کہ میں آج آپ سب کے لیے ذکر کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، میں یاد کرواتا ہوں خاص جو کھانے کے آداب امپورٹنٹ، وہ آج میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فلا، فا کا مطلب تو، بس، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تنسونا تم سب بھولنا، ہا ان آداب کو، آبادن ہمیشہ،
فلا تنسونها ابدا، پس تم سب ان آداب کو ہمیشہ اب مت بھولنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد اذا، آداب میں سے پہلا ادب جو ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں والد۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، جب ارادہ ارادہ کرے، المسلم مسلمان، ان کے یأکلا وہ کھائے، الطعام کھانا۔ والد کہتا ہے کہ جب مسلم ایک مسلمان شخص کھانا کھانے کا ارادہ کرتا ہے، فعلیہ، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، ہی کا مطلب ہوتا ہے اس پر، فعلیہ تو اس پر لازم ہے، اس کا ہم یہ معنی کرتے ہیں لازم کا، فعلیہ تو اس پر لازم ہے۔ کیا لازم ہے جی؟ ان کے، ان کا مطلب کے ہوتا ہے، بارہا اوپر بھی بتا چکا ہوں۔ یغسل دوئے، یغسل دوئے، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدیہ اس کے ہاتھ، این یغسل کہ وہ دوئے، یدیہ اپنے ہاتھ۔ غیب کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہی ضمیر سے مراد ہوگی اپنے۔ تو والد کہتے ہیں کہ جب مسلمان ارادہ کرے کہ وہ کھانا کھائے تو فعلیہ تو اس پر لازم ہے، ان یغسل یدیہ کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے، یہ پہلا ادب ہے۔ وَيَبْدَأَ اور وہ ابتدا کرے، وہ سٹارٹ کرے، وہ شروع کرے، کس کے ساتھ؟ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بسم اللہ تعالی، اللہ، بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے بسم، اسم کہتے ہیں نام کو، اللہ تعالی، اللہ تعالی کا نام، مرکب اضافی ہے، بسم اللہ تعالی، وَيَبْدَأَ بسم اللہ تعالی اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھانا شروع کرے، اس کی ابتدا کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد اور آگے کہتے ہیں وَيَقُول، اللہ کا نام کے ساتھ ابتدا کیسے کرے گا؟ وا کا مطلب اور، یقول وہ کہتا ہے یا کہے، وہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام، بسم اللہ اللہ کے نام، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بندہ وہ پڑھے، اور اس کے بعد ان کے والد جو ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قال فرمایا اس نے، کس نے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، خاتم جو ختم کرنے والے ہیں، النبیین سلسلہ نبوت کو، خاتم النبیین کس رسول نے فرمایا؟ خاتم النبیین جو نبیوں میں سے سب سے آخر میں نبی آنے والے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے صلی اللہ رحمت ہو، اللہ پاک رحمت نازل فرمائے، علیہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ اور آپ کی آل پر، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اصحابہ آپ کے صحابہ پر، وسلم اور سلامتی بھی نازل فرمائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لی کا مطلب ہوتا ہے کو، احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اطفال یہ طفل ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچے بہت سارے، لِأَحَدِ الْأَطْفَالِ بچوں میں سے کسی ایک بچے کو آپ نے فرمایا۔ قال رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم لِأَحَدِ الْأَطْفَالِ بچوں میں سے ایک بچے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اب ان کا والد جو ہے وہ حدیث پیش کر رہا ہے، کیا فرمایا؟ یا اے غلام لڑکے، یا غلام اے لڑکے، اے اللہ کے بندے، سم اللہ، سمی کا مطلب ہوتا ہے نام لو، کس کا؟ اللہ، اللہ کا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یمین کہتے ہیں دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ، سجا ہاتھ، کا مطلب ہوتا ہے اپنا، پھر آگے ہے وا، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، مما یلی کا اس کا مطلب ہوتا ہے جو تمہاری طرف ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، نبی کریم نے فرمایا لڑکے اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، اپنی سائیڈ سے کھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قال حماد، حماد نے کہا، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، معنی کا مطلب ہوتا ہے معنی، ما معنی کیا معنی ہے، ما معنی کیا معنی ہے، کس کا؟ اس پورے جملے کا جو حدیث کا ہے، کل مما یلیک۔ حماد جو ہے وہ اپنے والد سے سوال کرتا ہے، قال حماد ما معنی کل مما یلیک، یا ابی اے میرے بابا، یا کا مطلب اے
ابی کا مطلب ہے میرے بابا، اے میرے بابا۔ کل مما یلیک، اس سنٹینس کا، اس جملے کا ما معنی، کیا معنی ہے؟ اجاب، جواب دیا، الابو، ابو نے، باپ نے، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، اجاب الابو قائلاً، باپ نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے ان کے، تأکلا، آپ کھاؤ، تم کھاؤ، مما، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما جو، اس میں سے جو، اب میں اس پیج کو اوپر ذرا کرتا ہوں، اس میں سے کھاؤ جو، ہوا جو، ہوا جو، ہوا جو، امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، کا مطلب ہوتا ہے تم، تمہارے، امام کا جو تمہارے سامنے ہے، کل مما یلی کا مطلب ہوتا ہے کہ تم کھاؤ اس میں سے، ہوا امام کا جو تمہارے سامنے ہے، وا کا مطلب ہوتا ہے او، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تمد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، مد کہتے ہیں نا جب ہم تجوید پڑھتے ہیں قرآن پاک تو مد، حروف مدہ، مدات، ٹھیک ہے، کہ جو حروف کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں حروف مدہ، جن حروف کے اوپر مد آ جن کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو تمدہ کا مطلب ہوتا ہے نہ کھینچو، نہ لمبا کرو، نہ بڑھاؤ، یادہ کا، اپنا تم ہاتھ، الا کی طرف، ما جو، ہوا وہ، امام الآخرین، امام کا مطلب سامنے، آخرین کا مطلب دوسرے لوگ، ولا تمد یدک الی ما ہوا امام الآخرین، اور جو دوسروں کے سامنے ہے اس کی طرف تم اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ اس کا سن لیں پورے سبق کا، میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ بتا دیتا ہوں جی، یہاں سے شروع سے پورے سبق کا ترجمہ سماعت فرما لیں، یہاں پڑھو، الغذاء، غذا، حاجت الانسان، یہ انسان کی حاجت ہے، پس ہوا بحاجت، انسان کو حاجت ہوتی ہے، الی الاکل، کھانے کی، والشرب، اور پینے کی، بینا الاسلام آدابا، اسلام نے آداب بیان فرمایا، لی تناول الطعام، کھانا کھانے کے، فیحسن، پس اچھا ہوتا ہے، بالمسلمی، مسلمان کے لیے، ان کے، یلتزم، وہ التزام کرے، اہتمام کرے، بہذہ الآداب، ان آداب کا وہ التزام کرے، ٹھیک ہے جی، ان آداب کا اہتمام کرے، ان آداب کے ساتھ وہ کھانا کھائے۔ جلست اسرۃ حماد، حماد کا خاندان بیٹھا ہوا ہے، حول المائدہ، دسترخوان کے ارد گرد، وقال الابو، اور باپ نے کہا، حل کیا، تعرفون، تم سب جانتے ہو، آداب الطعام، کھانے کے آداب، یا اولادی، اے میری اولاد، کیا تم سب کھانے کے آداب جانتے ہو؟ یہ آپ ویڈیو کو روک روک کے بھی اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قال حماد، حماد نے کہا، انا، میں، نسیت، بھول گیا ہوں، بعض الآداب، چند آداب، یا ابی، اے میرے بابا۔ قال الابو، والد نے کہا، اذکر لکم اليوم، آج میں تم سب کے لیے ذکر کرتا ہوں، اہم، خاص ترین، امپورٹنٹ، آداب الطعام، کھانے کے آداب، فلا تنسونہا، پس ان آداب کو نہ بھولنا، ابداً، تم ہمیشہ، ہمیشہ ان آداب کو اب یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے جی۔ اذا، جب، اراد المسلم، مسلمان ارادہ کرے، ان کے، یأکل الطعام، کھانا کھائے، فعلیہ، تو اس پر لازم ہے، ان یغسل، کہ وہ دھوئے، یدیہ، اپنے ہاتھ، ویبدأ، اور وہ شروع کرے، بسم اللہ تعالی، اللہ کے نام کے ساتھ، ویقول، اور وہ کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، لی احد الاطفال، بچوں میں سے ایک بچے کو، کیا، یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، اور اس کے بعد فرمایا، کل، وکل، اور کھاؤ، بیمینک، جو تمہارے سامنے ہے، وکل مما یلیک، اور کھاؤ اس میں سے، بلکہ نہیں، وکل، اور کھاؤ، بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، وکل مما یلیک، اور کھاؤ جو تمہاری طرف ہے، تمہارے سامنے ہے۔ قال حماد، حماد نے کہا، ما معنی، کیا معنی ہے، کل مما یلیک، اس کا، یا ابی، اے میرے بابا۔ اجاب الابو قائلا، باپ نے جواب دیتے ہوئے جواب دیا، یہ کہتے ہوئے، یعنی اس سے مراد یہ ہے، ان کے، تاکل، تم کھاؤ، مما، اس میں سے، ہوا امامک، جو تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی، اور ولا
ولا تمدا یدک، اپنا ہاتھ نہ کھینچو، الا اس طرف جو امام الاخرین دوسرے لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ تو تھا سبق نمبر جو 18 ہے، چھٹی کلاس کی جو عربی کی کتاب ہے، اس کا آداب الطعام نہ ہے الدرس الثامن عشر، سبق نمبر 18 کا ترجمہ تھا، اور انشاءاللہ اس کا جو آدھے سبق کا ترجمہ وہ کل پیش کیا جائے گا، اور ویڈیو کے اینڈ پہ کوشش کیا جائے گا کہ سبق کا ترجمہ لکھ کر بھی جو ہے وہ اینڈ پہ شامل کر دیا جائے۔ اگر نہ بھی شامل کیا گیا تو ترجمہ اس طرح کر دیا گیا ہے با محاورہ کہ آپ ویڈیو پاز کر کے سارا ترجمہ لکھ بھی سکتے ہیں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری زبان عربی سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔